نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ النبی الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید یا ایہا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ان تحبط اعمالكم وانتم لا تشعرون صدق اللہ العظیم۔ قابل صد احترام علماء کرام، معزز مہمانان گرامی اور مکرم خواتین و حضرات، اللہ رب العزت کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ جس نے اپنی توفیق خاص اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نالین مبارک کے تصدق سے ہمیں درس عرفان القرآن کی اس نشست میں حاضر ہونے کی سعادت عطا فرمائی۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہماری اس حاضری کو قبول فرمائے اور ہمیں صحیح معنوں میں ان نشستوں سے مستفید ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج ہمارا سلسلہ وار درس سورہ حجرات، جو کہ قرآن پاک کا 49واں سورہ ہے، اس کی دوسری آیت مبارکہ کے حوالے سے ہوگا۔ اس آیت مبارکہ میں بھی اللہ رب العزت نے سابقہ مضمون ہی کو بیان کیا ہے، اور اس میں بھی بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ادب کی بات کی ہے۔ یہ مضمون اتنا اہم ہے کہ آپ ذرا اندازہ کیجئے کہ اللہ رب العزت نے پہلی آیت کا جب آغاز کیا تو باقاعدہ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، باقاعدہ ایمان والوں کو مخاطب کیا۔ دوسری آیت شروع کی تو پھر فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو۔ حالانکہ آپ کو معلوم ہے کہ جب ہم کسی کو لیٹر لکھتے ہیں، کسی کو متوجہ کرنا ہو تو اوپر بس ایک بار جناب عالی لکھ دیا جاتا ہے، آگے پورا مضمون بیان کر دیا جاتا ہے۔ پھر مضمون بھی ایک ہی ہے، مضمون بھی ڈیفرنٹ نہیں ہے۔ تو باری تعالیٰ جب ایک بار یا ایھا الذین آمنوا کہہ کے مخاطب کر لیا تھا تو ایک بار کہہ دینا کافی تھا۔ اب بار بار ہر آیت کے اندر انہی الفاظ کو کیوں لایا جا رہا ہے؟ حالانکہ قرآن پاک کا اعجاز یہ ہے کہ وہ کم لفظوں کے اندر زیادہ سے زیادہ بات کو سمیٹنا چاہتا ہے، مگر فرمایا کہ لوگوں یہ جو میں بار بار مخاطب کر رہا ہوں تو مخاطب اس وقت کیا جاتا ہے جب کسی کو غفلت کی نیند سے بیدار کرنا مقصود ہو۔ فرمایا بے شک مضمون ایک ہے، مگر دوبارہ ایمان والوں کو مخاطب کر کے انہیں متوجہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ جس مضمون کو بیان کیا جا رہا ہے یہ کوئی معمولی اہمیت کا مضمون نہیں، انتہائی اہمیت کا حامل ہے۔ مرکزی مضمون اس آیت کریمہ کا بھی بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ادب اور احترام ہے۔ قبل اس سے کہ ہم اس آیت کریمہ کے مضمون کا جائزہ لیں اور اس حوالے سے بات کریں، اس آیت کریمہ کو سمجھنے سے پہلے بالعموم ایک سوال ذہنوں میں پایا جاتا ہے، اور اکثر و بیشتر لوگ ایسی بات کرتے بھی ہیں، وہ کہتے ہیں جی اس محبت کی کیا ضرورت، ادب کی کیا ضرورت، اگر کامیابی چاہتے ہیں تو بس نیک اعمال کریں، تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت پر عمل کریں، آپ کامیاب ہو جائیں گے۔ اس محبت اور ادب کی کوئی ضرورت نہیں ہے جس پر آپ اتنا زور دیتے رہتے ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ آئیے پہلے اس تصور کو قرآن پاک ہی کی ایک آیت کریمہ کی روشنی میں سمجھیں، اور پھر اس کا نچوڑ انشاءاللہ اس آیت کریمہ کے حوالے سے میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، تاکہ ہمیں سمجھ آئے کہ دین کے اندر، ایمان کے اندر محبت اور ادب کا مقام کیا ہے، اور سیرت اور نیک اعمال کا مقام و مرتبہ کیا ہے۔ قرآن پاک کا ایک مقام ہے سورہ اعراف،
یہ قرآن پاک کی 7ویں سورت ہے اور اس کی آیت نمبر ہے 157 لمبی آیت کریمہ ہے، اور اس پوری آیت کریمہ کا مرکزی مضمون ہی خود ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ فرمایا الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل یأمرہم بالمعروف وینہاہم عن المنکر ویحل لہم الطیبات وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ أُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ یہ پوری آیت کریمہ ہے۔ برکت کے لیے میں ترجمہ بھی عرض کر دیتا ہوں، مگر ہم اس کے آخری حصے پر بات کریں گے جو موضوع سے ریلیونٹ بات کرنا چاہ رہا۔ فرمایا بے شک وہ لوگ جو اس رسول، نبی اور امی کی اتباع کرتے ہیں۔ کون سا رسول؟ الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل، جس کا ذکر صرف قرآن میں ہی نہیں بلکہ پیش سے پہلے سابقہ کتابوں میں تورات اور انجیل میں بھی گزر چکا۔ ان کی شہرت کے ڈنکے وہاں بھی بجتے رہے۔ یأمرہم بالمعروف، فرمایا یہ نبی وہ ہے جو تمہیں نیک کاموں کا حکم دیتا ہے، وینہاہم عن المنکر، برے کاموں سے روکتا ہے، ویحل لہم الطیبات، اور فرمایا اس نبی کی شان یہ ہے کہ یہ پاکیزہ چیزوں کو تمہارے لیے حلال کرتا ہے، وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ، اور ناپاک چیزوں کو تمہارے لیے حرام کرتا ہے۔ یہ بڑی خاص بات ہے۔ بعض لوگوں کے ذہنوں میں یہ بھی غلط فہمی پائی جاتی ہے اور وہ سمجھتے ہیں کہ حلال صرف وہی ہے جسے اللہ نے حلال کر دیا، حرام صرف وہی ہے جسے اللہ نے حرام کر دیا۔ نہیں، جو شان اللہ کی ہے اس معاملے میں اللہ رب العزت نے وہی شان خود ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کر دی ہے۔ کہا لوگوں میرا محبوب جس شے کو چاہو چاہے تمہارے لیے حلال کر دے، جس چیز کو چاہے تمہارے لیے حرام کر دے۔ یہ میں نے اپنے محبوب کو شان اور مقام عطا کر دیا۔ یہ ایک پورا سبجیکٹ ہے جو آج ہمارا موضوع نہیں ہے، لیکن اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کو یہ شان دی ہے کہ حضور جو چاہیں حلال کر دیں، جو چاہیں حرام فرما دیں۔ پھر فرمایا یہ نبی وہ ہے جو تمہاری گردنوں سے جو گناہوں کے طوق تم نے ڈال رہی ہیں وہ جلادے ہوئے ہیں ان کو اتارتا ہے۔ یہ ساری باتیں کرنے کے بعد آگے فرمایا فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ، پس وہ لوگ جو میرے اس محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لاتے ہیں۔ اب یہاں سے ہمارا اصل مضمون شروع ہو رہا ہے۔ وَعَزَّرُوهُ، اور پھر وہ جو ہر حد سے بڑھ کر میرے اس محبوب کا ادب اور تعظیم کرتے، وَنَصَرُوهُ، اور وہ جو میرے اس محبوب کی مدد کرتے ہیں، وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ، اور پھر وہ لوگ جو اس نور کی پیروی کرتے ہیں جس نور کو میرا محبوب اپنے ساتھ لے کر آیا۔ یہ چار باتیں کر کے فرمایا اولئک هم المفلحون، پس کامیابی اگر ملے گی تو صرف ان لوگوں کو ملے گی، ان کے علاوہ کوئی اور کامیابی کا حامل نہیں ہو سکتا۔ بس اب پوری یکسوئی کے ساتھ توجہ کے ساتھ میری اس بات کو سننا ہے، بہت اہم مضمون ہے۔ یہ جو اینڈ پہ باری تعالیٰ نے فرمایا اولئک هم المفلحون، یہ حصر ہے۔ فرمایا کامیاب صرف یہی لوگ ہوں گے۔ کون؟ جن کے لیے پہلے چار خوبیاں بیان کی، فرمایا جن کے اندر یہ چاروں خوبیاں بیک وقت پائی جائیں گی انہیں ہم کامیابی کی سند اور ڈگری عطا کریں گے۔ گویا سادہ لفظوں میں آپ یوں سمجھ لیں کہ جیسے ایک امتحان ہے اور اس امتحان میں کامیابی کے لیے باری تعالیٰ نے چار پرچے رکھے ہوئے ہیں، اور حکم یہ ہے کہ جو بیک وقت ان چاروں پرچوں میں پاس ہوگا اسے ہم کامیابی کی سند اور ڈگری عطا کر دیں گے۔ وہ چار پرچے کیا ہیں ان پر آپ کی توجہ چاہتا ہوں تاکہ کوئی افراط و تفریط کی بات نہ ہو، بات وہی ہو جو قرآن نے اور اللہ رب العزت نے خود بیان کی۔
ہر کوئی سنے، کیونکہ منہاج القرآن کا پیغام سب کے لیے ہے، اپنے بھی سنے، دوسرے بھی سنے، اور ہر کوئی جہاں کمی اور کجی محسوس کرے وہ اپنی اصلاح کرے، خواہ ہم ہوں یا کوئی اور۔ پہلے نمبر پر ارشاد فرمایا فالذین آمنوا بہ، پس وہ لوگ جو میرے اس محبوب پر ایمان لاتے ہیں۔ حالانکہ جن لوگوں سے بات ہو رہی ہے وہ صاحب ایمان ہیں، اور بات ہی یہاں سے کی وہ جو میرے رسول کی اتباع کرتے ہیں، تو جو اتباع کرنے والے ہوں گے وہ یقیناً صاحب ایمان ہوں گے۔ تو مولا پھر یہاں ایمان لانے سے مراد کیا ہے؟ اگر اس ایمان کا معنی سمجھنا ہو تو یہ سوال ہم خود تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ حضور ذرا آپ مسئلے کو حل کر دیں کہ یہاں ایمان سے مراد کیا ہے، مومن کون ہوتا ہے؟ حضور ارشاد فرماتے ہیں لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ و والدہ والناس اجمعین۔ فرمایا سن لو، اس وقت تک کوئی شخص مومن ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ وہ اپنے والدین، اپنی اولاد، حتیٰ کہ کائنات کے ہر انسان سے بڑھ کر، فرمایا جب تک وہ میری ذات سے محبت نہ کرے وہ مومن نہیں ہو سکتا۔ تو گویا ایمان نام ہے محبت مصطفیٰ کا، ایمان نام ہے غلامی مصطفیٰ کا، ایمان نام ہے عشق مصطفیٰ کا، اور ایمان نام ہے حضور کے قدموں کے نشانوں کو اپنا قبلہ اور کعبہ بنا لینا۔ اس کے علاوہ ایمان کسی اور چیز کا نام نہیں ہے۔ اب یہ خود ایک پورا مضمون ہے، مگر چونکہ یہ ہمارا سبجیکٹ نہیں ہے، ایک خاص نقطہ آپ کو سمجھانا ہے، تو گویا پہلے پرچے کا عنوان ہے محبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ ہم طے کرتے چلے جائیں، جو 4 پرچے ہیں جو کامیابی کے لیے اللہ رب العزت نے رکھے کہ جو بیک وقت ان 4 پرچوں میں پاس ہوگا اسے کامیابی کی سند اور ڈگری ملے گی۔ تو پہلے پرچے کا عنوان کیا ہے؟ محبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر آگے فرمایا وَعَزَّرُوهُ، اور وہ جو ہر حد سے بڑھ کر میرے اس محبوب کا ادب اور تعظیم کرتے ہیں۔ اور یہ جو میں کہہ رہا ہوں نا، ہر حد سے بڑھ کر، یہ اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، یہ قرآن کے اس لفظ کا معنی ہے۔ باری تعالیٰ نے یہاں تعظیم کا لفظ استعمال نہیں کیا، تعزیر کا لفظ ہے، یہ عزّرو تعزیر سے نکلا ہے، اور تعزیر اس ادب کو کہتے ہیں جو ہر حد سے بڑھ کر۔ فرمایا لوگوں، والدین کا ادب ایک حد کے اندر ہوتا ہے، استاد کا ادب ایک حد کے اندر ہے، حد سے بڑھنے کی اجازت، حتیٰ کہ پیر و مرشد کا ادب یہ بھی ایک حد تک ہے، حد سے بڑھنے کی اجازت، لیکن فرمایا میرے مصطفیٰ کا ادب وہ ہے جو ہر حد سے بڑھ کر ہے، جو حد کے اندر ہو۔ فرمایا وہ کسی اور کا تو ہو سکتا ہے، وہ بارگاہ مصطفیٰ کے لائق نہیں ہو سکتا۔ تو فرمایا دوسرے پرچے کا عنوان ہے ادب و تعظیم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اور ادب بھی وہ جو ہر حد سے بڑھ کر ہو سکتا ہے کوئی سوچ رہا ہو کہ یہ حد سے بڑھنا کیا ہے جو آپ زور دے رہے ہیں، حد سے بڑھ کر کیا ہوتا ہے؟ آئیے اس کی 1-2 صرف مثالیں صحابہ کرام کی سیرت سے آپ کے سامنے عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ ان سے پوچھیں حد سے بڑھ کر ادب کرنا کیا تھا۔ صلح حدیبیہ کا وقت ہے، 1400 یا 1500 صحابہ کرام تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہیں۔ حدیبیہ کے مقام پر آپ نے قیام کیا، ادھر سے کافروں نے حضرت عروہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو اس وقت ابھی ایمان نہیں لائے تھے، ان کو اپنا قاصد بنا کر بھیجا کہ جائیں ذرا جا کر دیکھیں تو صحیح کہ مسلمانوں کا لشکر کتنا بڑا ہے۔ وہ آئے، سارا منظر اور جائزہ لینے کے بعد جا کر کافروں سے کہتے ہیں کہ مکہ کے کافروں، کبھی محمد مصطفیٰ کے غلاموں کے ساتھ جنگ لڑنے کی کوشش نہ کرنا۔ وہ کہتے ہیں میں نے بڑے بڑے بادشاہوں کو ان کی رعایا کے درمیان ان کی سلطنت پر بیٹھے دیکھا، مگر جو شان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان کے غلاموں کے اندر ہے میں نے کسی بادشاہ کی بھی نہیں دیکھی۔ وہ کہتے ہیں میں نے دیکھا کہ جب وہ نبی اپنی حجامت بنوانے لگتے اور حجام نائی بال کاٹنے کے لیے آتا تو صحابہ پروانوں کی طرح گرد جمع ہو جاتے، اور آقا کے ایک ایک منہ مبارک اور بال مبارک کو بھی زمین پر گرنے سے پہلے اپنے ہاتھوں پر اٹھا لیتے۔ یہ ادب۔ پھر فرمایا میں نے دیکھا کہ جب وہ نبی وضو کرنے لگتا
تو صحابہ کرام اس وضو کے استعمال شدہ پانی کو لینے کے لیے پھر حضور کے گرد جمع ہو جاتے اور ایک دوسرے سے آگے یوں بڑھنے کی کوشش کرتے کہ لگتا ابھی اس پانی کو لینے کے لیے ان کی آپس میں جنگ شروع ہو جائے گی۔ حضور کے پانی کا استعمال شدہ پانی، وضو کا استعمال شدہ پانی، وہ کیا کرتے؟ اپنے ہاتھوں پر لیتے، زمین پر نہ گرنے دیتے، اور ہاتھوں پر لے کر اپنے چہروں اور اپنے جسموں پر مل لیتے۔ اور یہ تو ظاہر ہے 1400 صحابہ کرام ہیں، تو چند ایک کو وہ پانی میسر آتا ہوگا۔ وہ کہتے ہیں میں نے دیکھا کہ جن کو وہ پانی مل جاتا وہ تو ڈائریکٹ لے کر اپنے چہروں اور جسموں پر ملتے، اور جن کو نہ ملتا وہ کیا کرتے؟ وہ جن کو پانی مل چکا ہوتا ان کے ہاتھوں سے ہاتھ رگڑ کر اپنے چہروں اور جسموں پر مل لیتے۔ یہ کیفیت تھی۔ وہ کہتے ہیں میں نے دیکھا کہ وہ نبی اپنا لعاب دہن، تھوک مبارک بھی پھینکنے لگتے تو صحابہ وہ بھی زمین پر نہ گرنے دیتے، اس کو بھی اٹھا کر اپنے جسموں پر مل رہے۔ تو وہ کہتے ذرا سوچو کہ وہ غلام جو اپنے نبی کے استعمال شدہ وضو کے پانی کو بھی زمین پر نہیں گرنے دیتے، وہ کیسے گوارا کریں گے کہ اپنے نبی کے خون کو زمین پر گرنے دیں؟ یہ ادب تھا، یہ حد سے بڑھ کر ادب کرنا ہے۔ پوچھئے مولا کائنات حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، حد سے بڑھ کر ادب کرنا کیا ہے؟ عصر کی نماز ہے، آقا نماز پڑھ چکے ہیں، ابھی علی نے عصر کی نماز نہیں پڑھی۔ حضور فرمانے لگے کہ علی تھوڑی تھکاوٹ محسوس کر رہا ہوں، ذرا اپنی گود پچھاؤ تاکہ تھوڑا آرام کر لو۔ چاہیے تھا آرام کرنا تھا، حضور پوچھ لیتے بھی میں نے تو نماز پڑھ لی ہے، کہ آپ نے بھی پڑھ لی ہے؟ پوچھا ہی نہیں، کیونکہ اگر پوچھتے تو یقیناً علی جواب دیتے کہ آقا ابھی نہیں پڑھی، اور جب کہتے نہیں پڑھی تو پھر کہنا پڑتا اچھا پہلے نماز پڑھ لو پھر آرام کریں گے۔ پوچھا ہی نہیں، ویسے ہی کہا کہ علی آرام کرنا چاہتا ہوں، گود بچھاؤ، کیونکہ آج علی کا امتحان تھا کہ دیکھیں علی اپنے آرام، اپنی نماز کو ترجیح دیتا ہے یا آرام مصطفیٰ کو ترجیح دیتا ہے۔ لیکن وہ علی جس کی پرورش ہی مصطفیٰ کی گود میں ہوئی ہو، اگر وہ بھی بارگاہ مصطفیٰ کے آداب سے واقف نہیں ہوں گے تو اور کون ہوگا؟ عرض کی آقا گود حاضر ہے، آئیے آرام کریں۔ آقا نے سر انور رکھا، آنکھیں بند کر لی، لیٹ گئے۔ اب علی اپنی آنکھوں سے ڈوبتے ہوئے سورج کو دیکھ رہے ہیں کہ عصر کی نماز قضا ہو رہی ہے۔ یہ حد سے بڑھ کر ادب بتا رہا، نظر آ رہا ہے کہ آج نماز قضا ہو رہی ہے۔ حضور قائد محترم فرمایا کرتے ہیں کہ اگر ہم جیسا کو خشک نمازی ہوتا، زیادہ نمازیں پڑھنے والا، تو شاید کھنگورا مار کے اٹھا دیتا کہ یہ اٹھ جائے میں نماز تو پڑھ لوں، مگر قربان جائیں علی کے ادب پر کہ اپنی نماز تو قضا کر دی مگر علام مصطفیٰ میں خلل نہیں آنے دی۔ یہ ادب تھا اس بارگاہ کا۔ آگے واقعہ طویل ہے مگر میں اس کی ڈیٹیلز میں بھی نہیں جانا چاہتا، انشاءاللہ کسی اور موقع پر عرض کریں گے۔ تو یہ صحابہ کرام کا ادب تھا۔ تو قرآن دوسرے نمبر پر کہہ رہا ہے وَعَزَّرُوهُ، لوگوں دوسرے پرچے کا مضمون یہ ہے کہ میرے محبوب کی بارگاہ کا ادب کرو، تعظیم کرو، اور ادب بھی وہ جو ہر حد سے بڑھ کر ہو، ہر حد سے بڑھ کر ہو۔ پھر آگے فرمایا وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ، نہیں اس سے پہلے وَنَصَرُوهُ، اور وہ جو میرے محبوب کی مدد کرتے ہیں۔ حضور کی مدد کرنے سے مراد آقا کے مشن کی مدد کرنا ہے، حضور کے دین کی سربلندی کی خاطر اپنا تن من دن سب کچھ قربان کرنا ہے۔ اور اس سے معاذ اللہ استغفر اللہ کوئی حضور کی محتاجی بیان نہیں ہو رہی کہ حضور ہماری مدد کے محتاج ہیں، نہیں، ایسا سوچنا بھی گناہ ہے۔ اگر ایسا سوچنا شروع کر دیں تو پھر اس بات کا کیا جواب ہوگا جو باری تعالیٰ خود کہتے ہیں مَن یُقْرِضُ اللَّهُ قَرْضًا حَسَنًا، کوئی ہے جو اللہ کو قرض حسنہ دے دے؟ تو کیا اللہ ہمارے قرض کا محتاج ہے؟ نہیں، محتاج نہیں ہے، وہ ہمیں یہ صلہ دینا چاہ رہے ہیں کہ لوگوں اگر آج تھوڑا سا بھی میرے محبوب کے مشن کی خدمت کے لیے خرچ کرو گے تو کل قیامت والے دن کئی گنا بڑھا کے پھر تمہیں عطا کر دوں، ہماری بہتری اور بھلائی کے لیے۔ کہا تیسرا پرچہ یہ ہے وَنَصَرُوهُ، کہ میرے محبوب کے مشن کی مدد کرو، ان کے مشن کی سربلندی کے لیے اپنا تن من دن سب کچھ خرچ کر دو، ان کے دین کی تبلیغ کرو، وقت نکالو، اور دین کی سربلندی کے لیے جو کچھ ہو سکے وہ تمہیں کرنا چاہیے۔ یہ تیسرے پرچے کا عنوان ہے۔ گویا مختصر لفظوں میں آپ کہہ سکتے ہیں نصرت دین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تیسرے پرچے کا عنوان ہے۔ اور پھر چوتھے نمبر پر ارشاد فرمایا وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ، اور وہ جو اس نور کی پیروی کرتے ہیں، اتباع کرتے ہیں جس نور کو میرا مصطفیٰ لے کر آیا۔
اس نور سے مراد حضور کی سیرت کو فالو کرنا ہے، تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نقش قدم پر چلنا ہے، حضور کے قدموں کے نشانوں کو اپنا قبلہ اور کعبہ بنانا اور حضور کے پیچھے پیچھے چلنا، سیرت کی اتباع۔ گویا آپ اس کو مختصر لفظوں میں یوں کہہ سکتے ہیں، اتباع مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو 4 پرچے ہو گئے۔ پہلا پرچہ کیا ہے؟ پھر اپنے ذہنوں میں تازہ کریں۔ پہلے پرچے کا عنوان ہے محبت و عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ دوسرے پرچے کا عنوان ہے ادب و تعظیم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تیسرے پرچے کا عنوان ہے نصرت دین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور چوتھے پرچے کا عنوان ہے اتباع سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو قرآن کہتا ہے جو بیک وقت ان 4 پرچوں میں پاس ہوگا، اولئک ہم المفلحون، پس کامیابی کی سند اور ڈگری ملے گی تو صرف ان لوگوں کو ملے گی۔ اب اگر میں تھوڑا سا تبصرہ کروں تو بدقسمتی سے امت مسلمہ اس وقت 2 بڑے گروہوں میں بٹ چکی ہے۔ مجھے نام لینے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ ایک طبقہ وہ ہے جو پہلے 2 پرچوں میں پاس ہے اور بعد والے 2 میں فیل ہے اور چاہتے ہیں کہ کامیابی کی سند مل جائے، مگر قرآن کہتا ہے ملے گی اسے جو یک وقت 4 میں پاس ہوگا۔ اور دوسرا گروہ وہ ہے جو بعد والے 2 میں پاس اور پہلے 2 میں سرے سے فیل ہے۔ وہ چاہتے ہیں ہمیں کامیابی مل جائے، مگر کامیابی انہیں بھی نہیں مل سکتی، چونکہ زیادہ اہل سنت کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو میں آپ کی بات آج زیادہ کرتا ہوں۔ ہم وہ لوگ ہیں جو پہلے 2 پرچوں میں پاس ہیں۔ ہم محبت کی بات بھی بڑی کرتے ہیں، ادب کی بات بھی بڑی کرتے ہیں۔ حضور کا نام نامی اس میں گرامی سنے تو انگوٹھے چوم کر اپنی آنکھوں سے لگاتے ہیں۔ میلاد کا مہینہ آ جائے تو میلاد بھی بڑے ذوق و شوق سے منائیں گے، حضور کی نعتیں بڑی جھوم جھوم کے پڑھیں گے اور سنیں گے۔ یعنی محبت اور ادب کی کمی ان 2 پرچوں میں یوں سمجھیں کہ ہم 100/100 لے کے پاس ہیں، کوئی کمی نہیں۔ مگر بعد والے 2 پرچوں پہ اگر غور کریں اور یہ کہا جائے کہ اچھا محبت کرتے ہو حضور کے مشن کی سربلندی کے لیے تھوڑا وقت بھی دے دو، تو کہیں گے وقت ہمارے پاس نہیں ہے، یہ کام ہم نہیں کر سکتے۔ کبھی سوچیں، ہم اپنے گریبانوں میں جھانک کر ذرا جائزہ لیں کہ جیسے وہ لوگ کوئی ہفتے کے لیے نکلتا ہے، کوئی 3 ماہ کے لیے نکلتا ہے، کوئی 6 ماہ کے لیے گھر سے نکلتا ہے، کوئی ہم میں سے بھی ایسے وقت دینے کے لیے تیار ہے؟ ہم پہلے 2 پرچوں میں پاس، بعد والے 2 میں ہم فیل، اور چاہتے ہیں کہ کامیابی مل جائے، لیکن کامیابی دوستو ایسے نہیں مل سکتی۔ اور دوسرے لوگ وہ ہیں کہ ان کو اگر آپ دیکھیں تو وہ آقا کے دین کی سربلندی کے لیے یہ جو تبلیغ کرتے ہیں، مشن کا کام کرتے ہیں، تو یہ کوئی کم ہے؟ 6 ماہ کے لیے اپنے بیوی بچوں کو گھر بار کو چھوڑ کر گھر سے نکل رہے ہوتے ہیں۔ سیرت پر عمل کرنے کی بات بھی دیکھیں تو اس میں بھی ہم کمزور دکھائی دیتے ہیں۔ وہ لوگ پاس ہیں، ان کی آپ ظاہری شکل و صورت کو بھی دیکھیں گے تو وہ کہیں گے حضور کی سیرت کے مطابق ہے۔ گلیوں میں چلیں گے، آپ کبھی چلتے ہوئے دیکھیں، سنت کے مطابق لوٹا بھی ان کے ہاتھ میں ہوگا، مسواک بھی ان کی جیب میں ہوگی، امامہ بھی ان کے سر پہ نظر آئے گا۔ گلی میں چلیں گے تو آپ کو بتائیں گے مصطفیٰ کی سنت کیا تھی چلتے ہوئے۔ کسی کے دروازے پر دستک دینی ہے تو دستک دینے کا سنت طریقہ کیا ہے، ہر معاملے میں آپ کو سنت بتائیں گے۔ کھانا کھانا کیسے ہے، گویا اس پرچے میں وہ پاس، لیکن ہم اس میں بھی کمزور ہیں۔ وہ بعد والے 2 میں پاس اور پہلے 2 کی اگر ان سے بات کریں تو وہ فیل تو کیا، وہ پہلے 2 پرچوں کو مانتے ہی نہیں ہیں۔ وہ کہتے ہیں ان 2 پرچوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کوئی محبت اور ادب کی ضرورت نہیں، یہ تو لیلا مجنوں والی باتیں ہیں۔ پاس ہونا چاہتے ہو تو بس سیرت پر عمل کرو، تمہیں کامیابی مل جائے گی۔ بھئی قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ کامیابی صرف ان کو ملے گی جو بیک وقت ان 4 پرچوں میں پاس ہوں گے۔ مگر ایک فرق ہے، جیسے میں آج کی جدید ٹرمینالوجی میں یہ بات آپ سے کر رہا ہوں، نوجوان لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، جیسے ہمارے ہاں جب امتحان ہوتا ہے نا تو کچھ پرچے کمپلسری ہوتے ہیں اور کچھ آپشنل ہوتے ہیں۔ کمپلسری پیپرز میں اگر کوئی فیل ہو جائے، تھوڑے سے بھی نمبر کم ہو تو اسے پاس نہیں کیا جاتا، وہ فیل ہو جاتا ہے۔ اور جو آپشنل ہوتے ہیں اس میں اگر باقی سب میں پاس ہو اور ان میں اگر تھوڑے بہت نمبر کم بھی آ جائیں تو ان کو وہ گریس مارکس دے کر اسے پاس کر دیا جاتا ہے، جسے ترقی پاس ہم کہتے ہیں۔ تو ذرا اندازہ کریں میں جو فرق سمجھانا چاہ رہا ہوں
کہ جو ساتھی بعد والے 2 پرچوں میں پاس اور پہلے 2 پرچوں کے سرے کے منکر ہیں، ماننے کے لیے تیار نہیں، تو ایسے امتحان دینے والوں کو تو ممتحن اٹھا کر امتحان گاہ سے باہر پھینک دے گا کہ جاؤ، جب تمہیں میرا ضابطہ ہی منظور نہیں ہے، سرے سے میرے 2 پرچوں کو مانتے ہی نہیں، تو مجھے بعد میں 2 میں پاس ہونا بھی تمہارا رزلٹ منظور نہیں ہے، جاؤ، مجھے اس کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ وہ بھی ان کے منہ پہ دے مارے جائیں گے۔ اور پہلے 2 پرچے اگر دیکھا جائے تو یہ حقیقت میں کمپلسری ہے، یہ ضروری ہیں۔ ہم انکار کسی کا نہیں کرتے، یوں سمجھیں کہ پہلے 2 میں پاس ہیں، بعد والے 2 میں کمزور ہیں۔ اگر کوئی اچھا رہنما مل گیا، کوئی ٹیچر مل گیا، کوئی استاد مل گیا، اس نے محنت کروا دی تو یقیناً ان میں بھی پاس ہو جائیں گے۔ اور الحمدللہ آج کے اس دور میں تحریک منہاج القرآن اور شیخ الاسلام پروفیسر ڈاکٹر محمد طاہر القادری یہ وہ رہنما ہیں جو بیک وقت ان 4 پرچوں پر ایٹ اے ٹائم محنت کرواتے ہیں، جو محبت مصطفیٰ کا درس بھی دیتے ہیں، ادب و تعظیم مصطفیٰ کی بات بھی کرتے ہیں، جو حضور کے دین کے مشن کی سربلندی کے لیے اپنا تن من دھن سب کچھ قربان کرنے کا سبق بھی دے رہے ہیں، اور آقا کی سیرت اور سنت کو فالو کرنے کا درس اور سبق بھی دے رہے ہیں۔ گویا چانسز ہیں کہ اگر کوئی اچھا ٹیچر مل گیا اور محنت کی تو ان پرچوں میں بھی پاس ہو جائیں گے، مگر جو سرے سے ہی 2 کا انکار کر دے گا ان کی کامیابی کی کوئی سبیل اور رستہ نہیں ہے۔ مثال کے ذریعے اگر آپ سمجھنا چاہیں تو حضور شیخ الاسلام نے بڑی پیاری مثال دی۔ وہ کہتے ہیں کہ دیکھیے، جس طرح انسان 2 چیزوں کا مجموعہ ہے، ایک ہے انسان کا ظاہری جسم اور ایک ہے اس جسم کے اندر اس کی روح اور اس کی جان، دونوں ملیں تو تب جا کر پیکر انسان مکمل ہوتا ہے۔ اگر دونوں میں سے ایک بھی کم ہو تو اس کو انسان نہیں کہتے۔ بھائی مثال کے طور پر جسم نہ ہو، خالی روح ہو تو اسے انسان کہنا تو بڑی دور کی بات، وہ تو دکھائی بھی نہیں دیتی۔ اور اگر جسم پڑا ہو، اس میں روح موجود نہ ہو تو اس کو بھی انسان نہیں کہتے، اس کو میت کہا جاتا ہے، ایک مردہ ہو گیا۔ تو انسان تب بنتا ہے جب دونوں چیزیں موجود ہوں۔ مگر اگر کبھی آپ نے غور کیا ہو، اگر کوئی بچہ بیمار ہو جائے تو یقیناً بیماری اس کے ظاہری جسم کو لگتی ہے۔ جیسے ہی بچہ بیمار ہوتا ہے، اس کے والدین اپنے بچے کو بچانے کے لیے ہر ممکن کوشش کرتے ہیں، اور اگر انہیں اپنی ہر چیز داؤ پر لگا کر بھی اپنے بچے کو بچانا پڑے تو ہر چیز داؤ پر لگا کر بھی ان کی کوشش ہوتی ہے کسی طرح ہمارا بچہ صحت یاب ہو جائے، سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں۔ مگر آپ نے دیکھا ہوگا کہ اگر اس بچے کے جسم سے روح نکل جائے، جان نکل جائے، تو 6 فٹ کا جسم پورے کا پورا چارپائی پر پڑا ہوتا ہے۔ وہی والدین جو چند لمحے پہلے تک اس کے لیے سب کچھ قربان کر رہے تھے، اب وہی والدین اسے گھر رکھنے کے لیے بھی تیار نہیں ہوتے۔ کہتے ہیں کھانا بھی تب کھائیں گے جب پہلے اسے گھر سے نکال لیں گے۔ تو ایک بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ اس ظاہری جسم کی بھی قدر و قیمت اس وقت تک تھی جب تک اس کے اندر اس کی روح اور جان موجود تھی۔ جب روح نکل گئی، جان نکل گئی، تو ظاہری جسم کی بھی کوئی قدر و قیمت باقی نہ رہی۔ دوستو، بلا تشبیہ و بلا مثال، ایمان بھی 2 چیزوں کے مجموعے کا نام ہے۔ ایمان کا بھی ایک ظاہری جسم ہے اور ایمان کی بھی ایک روح اور جان ہے۔ اگر کوئی پوچھنا چاہے کہ ایمان کا ظاہری جسم کیا ہے، تو دوستو حضور کے دین کی مدد کرنا، آقا کی سیرت پر چلنا، نمازیں پڑھنا۔ یہ سیرت پر چلنا کیا ہے؟ نمازیں پڑھنا، روزے رکھنا، حج کرنا، نیک اعمال کرنا، صدقہ و خیرات کرنا، یہ جتنے نیک اعمال ہیں یہ مصطفیٰ کی سیرت پر چلنا ہے۔ اب کوئی بھی نیک عمل کرتے ہیں وہ حضور کی سنت ہے، اور کوئی عمل نیکی اس وقت تک بنتا ہی نہیں جب تک کہ وہ پہلے مصطفیٰ کی سنت نہ بن جائے۔ تو لوگوں، یہ جتنے نیک اعمال ہیں حضور کی سیرت پر چلنا ہے، یہ ایمان کا ظاہری جسم ہے۔ اور اگر کوئی جاننا چاہے کہ ایمان کی روح کیا ہے اور ایمان کی جان کیا ہے، تو دوستو محبت مصطفیٰ، ادب مصطفیٰ، حضور کی بارگاہ کا سگ بن جانا، حضور کی غلامی کا پٹا اپنے گلے میں ڈال لینا، یہ ایمان کی روح اور ایمان کی جان ہے۔ قیامت کا دن ہوگا، لوگ اپنے اعمال کے، نمازوں کے پہاڑ لے کر اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے اور عرض کریں گے مولا ہم نے بڑی نمازیں پڑھی، بڑے روزے رکھے، حج اتنے کیے، عمرے اتنے کیے، ہمیں جنت ملنی چاہیے۔ مگر جواب ملے گا کہ نادانو، یہ اعمال کی مردہ لاشیں تو لے کر آئے ہو، ان میں میرے کملی والے محبوب کی محبت اور ادب کی روح اور جان کہاں ہے؟
فرشتوں کا حکم ہوگا. فرشتوں جس طرح یہ دنیا میں مردہ لاشوں کو اٹھا کر قبروں میں ڈال دیتے تھے، آج یہ اعمال کی مردہ لاشیں لے کر آئے ہیں، ان کو ان کے اعمال سمیت اٹھا کر جہنم کی آگ میں ڈال دیا. دوستو وہ سیرت پر عمل کرنا کوئی فائدہ نہیں دے گا جب تک اس عمل کرنے سے پہلے آقا کی محبت اور ادب دل میں موجود ہے. اگر اس بنیادی تصور کو سمجھ لیا ہو تو آئیے اب یہی کنسیپٹ جو میں نے کہا کہ کچھ پرچے کمپلسری ہیں اور کچھ آپشنل ہیں. ایمان کا ظاہری جسم حضور کی سیرت پر عمل کرنا ہے، اور ایمان کی روح اور ایمان کی جان یہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت اور ادب ہے. یہی مضمون باری تعالیٰ نے سورہ حجرات کی اس آیت مبارکہ میں بیان کیا. فرمایا یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا لہ بالقول کجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون. فرمایا اے ایمان والو، دیکھو تمہاری آواز بھی کبھی میرے مصطفیٰ کی آواز سے اونچی نہیں ہونی چاہیے. یہ ادب سکھایا جا رہا ہے. اور فرمایا جس طرح تم آپس میں ایک دوسرے کو بے تکلفی سے آوازیں دیتے ہو، بلاتے ہو، کہیں یوں میرے محبوب کو آواز نہ دینا. یہ ادب کون سکھا رہا ہے؟ خدا سکھا رہا ہے. خدا بڑا ہے، حضور چھوٹے ہیں. وہ خالق ہے، حضور اس کی مخلوق ہیں. وہ معبود ہے اور حضور اس کے عبد مقرب ہیں، بندے ہیں. جو مصطفیٰ کو خدا سے بڑا تو کیا، جو خدا کے برابر بھی جانے وہ اپنے ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے. خدا بڑا ہے، اور کبھی دنیا میں نہیں دیکھا کہ کوئی بڑا کسی چھوٹے کے آداب سکھا رہا ہو. کبھی وزیر اعظم سیکٹری کے آداب نہیں سکھاتا کہ میرے سیکٹری سے ملنا ہے تو ذرا سنو اس سے ملنا کیسے ہے. ہمیشہ سیکٹری وزیر اعظم کے آداب سکھاتا ہے، چھوٹے بڑوں کے آداب سکھایا کرتے ہیں. مگر قربان جائیں مصطفیٰ کی شان پر کہ وہ خالق ہو کر خود اپنے بندے کے آداب سکھا رہا کہ میرے محبوب کے غلاموں سنو، تم صبح و شام میرے محبوب کی بارگاہ میں جاتے ہو، مگر جانے سے پہلے مجھ سے سنتے جاؤ کہ میرے محبوب کی بارگاہ کا پروٹوکول کیا ہے، وہاں پر جانا کیسے ہے، وہاں جا کر بیٹھنا کیسے ہے، وہاں بات کرنی ہے تو کیسے کرنی ہے. فرمایا اے ایمان والو، دیکھو تمہاری آواز بھی کبھی میرے مصطفیٰ کی آواز سے اونچی نہیں ہونی چاہیے. بظاہر تو یہ ادب سکھایا کہ تمہاری آواز مصطفیٰ کی آواز سے اونچی نہ ہو، مگر دوستو اس ادب کے اندر بھی ایک ادب چھپا ہوا ہے. اور پہلا ادب باری تعالیٰ یہ سکھا رہے ہیں جو پہلے کہا تھا نا، لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، کبھی اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھنا. یہی بات اس آیت کریمہ کے اندر بھی چھپی ہوئی ہے. اور باری تعالیٰ فرما یہ رہے ہیں کہ میرے محبوب کے غلاموں دیکھو، جب تم میرے محبوب کی بارگاہ میں جاؤ تو کبھی بولنے میں پہل نہیں کرنا. مولا یہ کہاں لکھا ہے؟ کہا تم نے آیت غور سے نہیں پڑھی. یہ جو میں نے کہا تمہاری آواز میرے مصطفیٰ کی آواز سے اونچی نہ ہو، اس کے اندر یہ ادب چھپا ہوا ہے کہ جب تم میرے محبوب کی بارگاہ میں جاؤ تو پہلے بولنا نہیں، خاموشی سے سراپا ادب بن کر گھٹنے ٹیک کر میرے محبوب کی بارگاہ میں بیٹھ جانا اور انتظار کرنا میرے محبوب کے لبوں کے ہلنے کا. کیونکہ اگر تم پہلے بول پڑے تو تمہیں پتا کیسے چلے گا کہ میرے محبوب کی آواز کتنی اونچی ہے؟ تمہیں خبر نہیں ہوگی. پہلے بول پڑو گے تو لا علمی میں کہیں تمہاری آواز میرے مصطفیٰ کی آواز سے اونچی نہ ہو جائے. کہا پہلے نہ بولنا، پہلے ادب سے خاموش تماشائی بن کر بیٹھنا اور انتظار کرنا میرے محبوب کی لب کشائی کا. کیونکہ جب میرا محبوب بولے گا تو تب تمہیں پتا چلے گا کہ میرے محبوب کی آواز کتنی اونچی ہے. اور پھر بات کرنا چاہو تو اپنی آواز کو مصطفیٰ کی آواز سے نیچے رکھتے ہوئے پھر بارگاہ مصطفیٰ میں بات کرنا. یوں ادب وہ خدا سکھا رہا. اور پھر کہا جس طرح تم آپس میں ایک دوسرے کو بلاتے ہو، کہیں یوں میرے محبوب کو آواز نہ دینا. جیسے نام لے لے کر پکارتے ہو، کہا یوں نام لے کر میرے محبوب کو نہ بلانا. مولا اگر یہ معمولی سی غلطی ہوگی تو کیا ہو جائے گا؟ یہی ہے نا کہ ایک گناہ ہو جائے گا. اب یہ موصل نقطے کی بات جو میں نے پہلی پوری تمہید باندھی وہ بتانا چاہ رہا ہوں قرآن پاک سے کہ مولا اگر آواز نبی کی آواز سے اونچی ہو گئی، یا ہم نے جس طرح ایک دوسرے کو بلاتے ہیں یوں آواز دے کے بلا لیا تو کیا ہوگا؟ ایک گناہ ہی ہو جائے گا نا. کہا نہیں، اسے خالی ایک گناہ نہ سمجھنا،
یہ بارگاہ وہ ہے کہ اگر تمہاری آواز بھی میرے مصطفیٰ کی آواز سے اونچی ہو گئی تو اس کو ایک گناہ نہ سمجھنا، اس کی سزا اتنی زیادہ ہوگی کہ ان تحبط اعمالکم، اس ایک بے ادبی کے بدلے تمہارے زندگی بھر کے سارے نیک اعمال برباد کر دیے جائیں، کچھ بھی تمہارے پلے میں باقی نہیں بچے گا۔ جتنی نمازیں پڑھی ہوں گی، جتنے روزے رکھے ہوں گے، جتنے حج کیے ہوں گے، زکاتیں دی ہوں گی، صدقہ و خیرات کیا ہوگا، بس فرمایا ایک بے ادبی ہوئی سارے نیک اعمال پر پانی پھیر دیا جائے گا، کچھ بھی تمہارے پلے میں باقی نہیں بچے گا۔ بندہ حیران ہو کے پوچھتا ہے مولا اتنی کڑی سزا؟ حالانکہ تیرا ضابطہ تو یہ ہے جو ایک گناہ کرے اس کے کھاتے میں صرف ایک گناہ لکھا جاتا ہے، اور جو نیکی کرے اس کو بھی کم سے کم تو 10 گنا بڑھا کے اجر عطا کرتا ہے، کسی کو چاہے تو 70 گنا دیتا ہے، کسی کو چاہے 700 گنا بھی اجر عطا کر دیتا ہے، اور کسی کو چاہے تو بے حد و حساب بھی عطا کر دیتا ہے، مگر کم سے کم بھی 10 گنا اجر دیتا ہے۔ تو مولا اس ضابطے کے مطابق چاہیے تو یہ تھا کہ یہ ایک گناہ ہو گیا تو ہمارے کھاتے میں ایک گناہ لکھ دیتا، چلو نیکیاں کاٹنی تھی کوئی 10 کاٹ لیتا، 20 کاٹ لیتا، کچھ تو باقی بچ جاتا۔ کہا لوگوں نہیں، یہ گناہ کوئی معمولی گناہ نہیں ہے، اس گناہ کے بدلے کوئی سال 2 سال کی نیکیاں نہیں بلکہ زندگی بھر جتنے نیک اعمال کیے ہوں گے سارے نیک اعمال پر پانی پھیر دیا جائے گا، کچھ بھی تمہارے پلے میں باقی نہیں بچے گا۔ مولا اتنی کڑی سزا؟ کہا ہاں تمہیں معلوم نہیں یہ بارگاہ کوئی عام بارگاہ نہیں ہے، میں خدا ہوں وہ میرا محبوب ہے، میں خالق ہوں وہ میری مخلوق ہے، میں معبود ہوں وہ میرا عبد ہے، مگر خالق ہو کر اس محبوب کی بارگاہ کا لحاظ کرتا۔ مولا تو کیوں کرتا ہے؟ تیری شان تو ہے اللہ صمد، تو بے نیاز ہے، تجھے کسی لحاظ یا ادب کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ کہا اس لیے نہیں کرتا کہ میں حاجت مند ہوں، نہیں، کرتا اس لیے ہوں تاکہ تم نادانوں کو خبر ہو جائے کہ مصطفیٰ کا مقام کیا ہے، تمہیں بھی تو سبق دینا ہے نا۔ مولا ہماری سمجھ سے بالا تر ہے کہ تو اپنے محبوب کی بارگاہ کا لحاظ کیسے کرتا ہے۔ کہا تم نے کبھی قرآن پڑھ کے نہیں دیکھا؟ میں نے جس نبی کو بلایا بڑی بے تکلفی سے سیدھا نام لے کے اسے بلایا۔ آدم علیہ السلام کی باری آئی، سیدھا فرمایا یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ، سیدھا یا آدم کہہ کے بلایا۔ ابراہیم علیہ السلام کی باری آئی، فرمایا یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا انا کذالک نجزی المحسنین، سیدھا یا ابراہیم کہہ کے بلایا۔ موسیٰ علیہ السلام کی باری آئی، فرمایا یا موسیٰ انی انا ربک فاخلع علیک، سیدھا یا موسیٰ کہہ کے بلایا۔ عیسیٰ علیہ السلام کی باری آئی، فرمایا یا عیسیٰ انی متوفیک، یا عیسیٰ کہہ کے بلایا۔ حضرت زکریا علیہ السلام کی باری آئی، فرمایا یا زکریا انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ، سیدھا یا زکریا کہہ کے بلایا۔ خود یحییٰ علیہ السلام کی باری آئی، فرمایا یا یحییٰ خذ الکتاب بقوہ، یا یحییٰ کہہ کے بلایا۔ حضرت نوح علیہ السلام کی باری آئی، فرمایا یا نوح اہبط بسلام منا، یا نوح کہہ کے بلایا۔ کہا لوگوں دیکھو میں نے جس نبی کو بلایا سیدھا نام لے کے آوازیں دیتا رہا، مگر پورے قرآن کو پڑھ کے دیکھو جب اس محبوب کو آواز دینے کی باری آئی تو میں نے کبھی نام لے کر یا محمد کہہ کے بھی نہیں بلایا۔ فرق تو ہے نا کوئی۔ کہا میں نے کبھی نام لے کر بھی نہیں بلایا، چونکہ نام لے کر بھی بلائیں تو یہ بے ادبی ہو جاتی ہے۔ دیکھیں نا بیٹا باپ کو نام لے کر بلائے تو کیا یہ ادب ہے؟ ہم کہتے ہیں بے ادبی ہو گئی۔ شاگرد استاد کو نام لے کر آوازیں دے تو ہم سمجھتے ہیں بے ادبی ہو گئی۔ مرید اپنے شیخ کو آوازیں دے نام لے کر تو بے ادبی ہو جاتی ہے۔ نام لینے سے بے ادبی ہے، اور آقا سے بڑھ کر محبوب کوئی نہیں اور اللہ سے بڑھ کر محب کوئی نہیں، اور ادب پہلا کرینہ ہے محبت کے کرینوں میں۔ کہا لوگوں میں خدا ہوں، میری شان اللہ صمد ہے، میں بے نیاز ہوں، مگر اس کے باوجود بھی اس محبت کا یہ تقاضا ہے کہ محبوب کا نام بھی لوں، بلانا بھی چاہوں تو کبھی یا محمد کہہ کے نہیں بلاتا، نام لے کے نہیں بلاتا۔ تو مولا پھر کیسے بلاتا ہے؟ آخر ضرورت تو پڑتی ہے نا بلانے کی، جب تو بلاتا ہے تو کیسے بلاتا ہے؟ کہا ہاں جب مجھے بلانے کی ضرورت پڑے تو کبھی کہتا ہوں یا ایھا الرسول، کبھی بات کرنی ہو تو کہتا ہوں یا ایھا النبی، کبھی بات کرنی ہو تو کہتا ہوں یا ایھا المزمل، اے کالی کالی کملی کے اوڑھنے والے محبوب۔
کبھی بات کرنی ہو تو یوں بلاتا ہوں یا ایہل مدثر، کبھی بات کرنی ہو تو کہتا ہوں یاسین۔ اور حضرت علامہ عمر اچھروی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، انہوں نے اس کا جو ترجمہ کیا، معنی کیا، وہ کہتے ہیں اس کا معنی ہے، باری تعالیٰ کہہ رہے ہیں اے میرے دھولے، اس کا معنی یہ ہے۔ وہ کہتے ہیں میں نے بلانا ہو تو یوں کہتا ہوں تاہا۔ اور مفتی احمد یار خان نعیمی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، وہ کہتے ہیں اس تاہا کا معنی ہے وہ خدا کہہ رہا ہے اے میرے 14ویں کے چاند، وہ یوں بلاتا ہے۔ کہا مجھے بات کرنی ہو تو کبھی ودھا کہہ کے اس کے مکھڑے کی قسم کھا کے اسے متوجہ کر لیتا ہوں، کبھی واللیل اذا سجا کہہ کے اس کی زلف واللیل کی قسم کھا کر اسے اپنی طرف مخاطب کر لیتا ہوں، کبھی لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد کہہ کے ان گلیوں کے ذروں کی قسم کھا کر بلا لیتا ہوں جن گلیوں میں میرا محبوب خرام ناز کرتا ہے۔ کہا لوگوں میں بلاتا ہوں تو یوں محبت بھرے انداز میں اپنے محبوب کو بلاتا ہوں، کیونکہ یہ بارگاہ کوئی عام بارگاہ نہیں ہے، تو جب میں خدا ہو کر اس بارگاہ کا اتنا لحاظ کرتا ہوں تو تمہیں کیسے اجازت دے سکتا ہوں کہ تم میرے محبوب کی بارگاہ کی اتنی معمولی سی بھی بے ادبی کرو۔ بس کہا جس نے اتنی معمولی سی بے ادبی بھی کی کہ آواز صرف مصطفیٰ کی آواز سے اونچی ہو گئی، تو فرمایا یہ کوئی ایک گناہ نہیں ہے، اس کی سزا یہ ہوگی کہ بس یہ بے ادبی کی، ادھر زندگی بھر کے سارے نیک اعمال برباد کر دیے جائیں۔ یعنی وہ بنیادی نقطے پر آپ توجہ کریں نا کہ انسان ساری زندگی نمازیں پڑھتا رہا، روزے رکھتا رہا، حج کرتا رہا، نیک اعمال کرتا رہا، مصطفیٰ کی سیرت پر چلتا رہا، مگر ایک بے ادبی ہوئی تو کہا اس ایک بے ادبی کے صدقے سارے نیک اعمال برباد کر دیے جائیں۔ تو اس کا مطلب یہ ادب جو ہے اور محبت جو ہے اس کو کمپلسری حیثیت حاصل ہے۔ اگر یہ نہیں ہے تو پھر کچھ بھی نہیں ہے، اور اگر یہ ہے اور اعمال میں کمی ہوگی تو اگلی آیت کریمہ میں نیکسٹ درس میں آئے گا، باری تعالیٰ فرماتے ہیں اگر محبت اور ادب ہے اور اعمال میں کمی بھی ہوگی تو اس ادب اور محبت کے صدقے وہ کمی کو پورا کر دیا جائے گا، اس کو وہ گریس مارکس دے کر ہم پاس کر دیں گے۔ اور یہاں پر یہ جو فرمایا نا سارے اعمال برباد کر دیے جائیں گے، یاد رکھیں سارے اعمال برباد اس کے ہوتے ہیں جس کا ایمان ہی برباد ہو جائے۔ آپ قرآن پاک کے وہ مقامات پڑھیں جہاں بھی حبط اعمال کی بات ہے، بات ہی ان کی ہے جو کافر ہیں، ان کے سارے اعمال ضائع ہو جائیں گے۔ گویا باری تعالیٰ فرمانا یہ چاہ رہے ہیں کہ ادھر بارگاہ مصطفیٰ کی بے ادبی کی، ادھر انسان اپنے ایمان سے بھی ہاتھ دھو بیٹھتا ہے، ادھر انسان اپنے ایمان سے بھی ہاتھ دھو بیٹھتا ہے، کافر ہو جاتا ہے۔ اور کافروں کی بھی قسمیں ہیں، دیکھیں یہ ہندو ہیں، سکھ ہیں، انگریز ہیں، عیسائی ہیں، یہ کافر ہیں، مگر ایسے ہیں کہ قیامت تک ان کے لیے توبہ کا دروازہ کھلا ہے۔ اور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر ان میں سے کوئی بھی سچی توبہ کر لے تو فرمایا اس توبہ کے بعد وہ ایسے ہوگا جیسے آج ماں کے پیٹ سے پیدا ہو کر آیا، صاحب کا سارے گناہوں کو معاف کر دیا جائے گا، قیامت تک توبہ کا دروازہ کھلا ہے۔ مگر یہاں فرمایا جو بارگاہ مصطفیٰ کا بے ادب ہے وہ کافر بھی بنتا ہے اور پھر قیامت تک اس کے لیے توبہ کا دروازہ بھی بند کر دیا جاتا ہے۔ یہ قرآن کے اندر لکھا ہے، اسی آیت کے اندر یہ جو آگے فرمایا نا ان تحبط اعمالکم، سارے اعمال بھی برباد کر دیں گے، آگے فرمایا وانتم لا تشعرون، اور پھر تمہیں اس کا شعور تک بھی نہیں ہوگا، تمہیں پتہ ہی نہیں چلنے دیں گے کہ تمہارے ساتھ ہوا کیا، مولا اس کا کیا فائدہ، کیا حکمت، کیا کہ پتہ بھی نہیں چلنے دے گا۔ کہا اگر کسی کو پتہ چل جائے کہ میرے سارے اعمال برباد ہو گئے، وہ تو روتا گڑ گڑاتا میری بارگاہ میں آ جائے گا، توبہ کرے گا، معافی مانگے گا، اور ہو سکتا ہے مجھے ترس آ جائے اور اس کو معاف کرنا پڑے۔ فرمایا نہیں، اسے پتہ ہی نہیں چلنے دیتا، گویا اس کے سارے اعمال بھی برباد کر دیتا ہوں اور قیامت تک دوبارہ اسے توبہ کی توفیق ہی نہیں دیتا۔ وہ اسی گمنڈ میں رہتا ہے بڑی نمازیں پڑھ رہا ہوں، بڑے روزے رکھ رہا ہوں، بڑے حج کر رہا ہوں، مگر پتہ قیامت والے دن چلے گا جب اس کا سارا ہی نامہ اعمال صاف ہوگا، بچے گا ہی کچھ نہیں، سارا ہی نامہ اعمال صاف ہو چکا ہوگا۔ تو دوستو بارگاہ مصطفیٰ کا ادب یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے، سب کچھ ہے ہی یہی چیز۔ اور یہ ادب سیکھنا ہو تو پوچھو ادب کرنے والوں سے، مولانا عبد الرحمن جامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کی ادب اور نسبت کا عالم یہ تھا
عرض کرتے ہیں سگت را کاش جامی نام بودے کہ آمد بر زبانت گاہے گاہے. عرض کرتے ہیں آقا کاش آپ کے کتے کا نام جامی ہوتا. آپ جامی جامی کہہ کر اپنے کتے کو بلاتے, اسی بہانے میرا نام بھی آپ کی زبان پہ آ جاتا. یہ ادب تھا. یہ نسبت پیدا کرنے کی ضرورت ہے, اور جب یہ نسبت پیدا ہو جائے تو پھر کرم یوں ہوتا ہے کہ وہی جامی رحمت اللہ تعالی علیہ کہتے ہیں کہ لوگوں, میں نے اپنی زندگی میں خواب میں نہیں جاگتے ہوئے 72 مرتبہ کملی والے آقا کی زیارت کی. پھر کرم بھی یوں ہوتا ہے. پوچھئے امام مالک رحمت اللہ تعالی علیہ سے, 40 برس تک مسجد نبوی میں درس حدیث دیتے رہے, مگر کبھی شہر مدینہ کی گلیوں میں نہیں چلتے تھے. جب بھی چلتے دیواروں کے ساتھ پشت رگڑ رگڑ کے چلتے. لوگ دیکھتے, دیکھ کر پوچھتے اے امام اتنی کھلی گلیاں ہیں, آپ گلیوں میں کیوں نہیں چلتے؟ جواب دیتے لوگوں یہ وہ گلیاں ہیں جن گلیوں میں میرے آقا چلا کرتے تھے. میں اس لیے نہیں چلتا کہ کہیں قدموں پر قدم نہ آ جائیں اور بے ادبی اور گستاخی نہ ہو جائے. یہ ادب تھا. جب تک اس درجے کا ادب پیدا نہیں ہوتا دوستو, کسی صورت بھی کامیابی نصیب نہیں ہو سکتی. ایمان نام ہی اسی چیز کا ہے, اس کے علاوہ ایمان کسی اور چیز کا نام نہیں ہے. 2 آیتیں آپ نے سنی. پہلی آیت کریمہ میں باری تعالیٰ نے کیا بیان کیا؟ مطلق ادب کی بات کی کہ لوگوں کبھی اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھا کرو. دوسری آیت میں باری تعالیٰ نے اپنے محبوب کی محبت اور ادب کی بنیادی حیثیت کو بھی بتا دیا کہ لوگوں یہ ایمان کا مرکز و محور ہے. اگر یہ نہیں تو تمہارا کوئی عمل بھی میری بارگاہ میں قابل قبول, اور سزا بیان کر دی کہ جو میرے محبوب کی بارگاہ کی بے ادبی کرتا ہے اس کی سزا کیا ہے. آپ کہیں گے بھی ہم سارے تو ادب والے بیٹھے ہیں, ہمیں تو کوئی ایسے خوشخبری سنائی جائے کہ جو ادب کرتا ہے اسے ملتا کیا ہے. اب صرف تیسری آیت کو آج میں شروع کر رہا ہوں اور اگلے 2 لیکچر اس آیت کریمہ پہ آگے ہونے ہیں. تو میں چاہتا ہوں صرف اس موضوع کے ساتھ, کیونکہ ریلیٹڈ بات ہے, اور یہ عقدہ کھل جائے کہ حضور کی محبت اور ادب کا مقام کیا ہے اور سیرت پر اور نیک اعمال کرنے کا مقام اور درجہ کیا. اب تیسری آیت کا مضمون سنیں. فرمایا ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی لہم مغفرۃ واجر عظیم. یہاں ادب کرنے والوں کا اجر بتایا کہ ان کو بارگاہ خدا سے ملتا کیا ہے. فرمایا ان الذین یغضون اصواتهم, بے شک وہ لوگ جو اپنی آوازوں کو پست کر لیتے ہیں, نیچا کر لیتے ہیں. کہاں؟ عند رسول اللہ, جب وہ اللہ کے رسول کی بارگاہ میں آتے ہیں. اب اس کا اپوزٹ بیان کیا جا رہا ہے. پہلے تھا جنہوں نے آوازیں اونچی کر لی, بچا ہی کچھ نہیں. اب کیا ہے؟ کہا جو میرے محبوب کی بارگاہ میں آئیں اور ادباً یہ تصور کرتے ہوئے کہ بارگاہ مصطفیٰ ہے اپنی آواز کو نیچا کر لیتے ہیں, تو کیا ملتا ہے؟ فرمایا اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی. یہ اولائی کا پھر کلمہ حسر ہے. فرمایا حقیقت میں یہی وہ لوگ ہیں جن کے دلوں کو خدا تقوی کا نور دینے کے لیے چن لیتا ہے. خدا تقوی کا نور دینے کے لیے چن لیتا ہے. نہیں, ابھی بات کی ڈیپتھ تک نہیں پہنچے آپ, اب اصل گہرائی والی بات ہے, لیکن ہے بڑی ایمان افروز. اگر آج آپ تک یہ پہنچ گئی تو آپ کے ایمان پر ایک نئی بہار آ جائے گی. فرمایا ان کے دلوں کو تقوی کا نور دینے کے لیے چن لیتا. اور تقوی کوئی معمولی چیز نہیں ہے. یہی تقوی ہے جس کے لیے مارے مارے پھر رہے. انسان نماز پڑھتا ہے تو متقی بننے کے لیے, روزے رکھتا ہے تو اسی لیے کہ کسی طرح تقوی کا نور میسر آ جائے. اور باری تعالیٰ نے مقصد باقاعدہ بیان کیا, روزے فرضی اس لیے کیے ہیں لعلکم تتقون, تاکہ تم متقی بن جاؤ. گویا جتنے نیک اعمال ہیں ہر عمل کے بدلے انسان تقوی چاہتا ہے کہ اس کے ذریعے تقوی کی خیرات مل جائے. خود تقوی کے لیے مارا مارا پھر رہا ہے, مگر یقین سے یہ بھی نہیں کہہ سکتا, تقوی ملنا تو بڑی دور کی بات, وہ یقین سے یہ نہیں کہہ سکتا کہ جو میں نے عمل کیا وہ قبول بھی ہوا یا نہیں ہوا. تقوی ملنا تو بڑی دور کی بات ہے. نماز پڑھی اور قرآن کہتا ہے فویل للمصلین, تباہی ہے, ہلاکت ہے, بربادی ہے نماز پڑھنے والوں کے لیے. کون سے نماز پڑھنے والے؟ الذین هم عن صلاتهم ساہون, جو نمازیں پڑھنے کے باوجود اپنی نمازوں سے غافل. تو نماز پڑھی لیکن اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوئی. روزہ رکھا,
آقا نے خود ارشاد فرمایا کتنے ہی روزے دار ایسے ہیں جن کو سوائے بھوکے اور پیاسے رہنے کے کچھ بھی نہیں ملتا، روزہ رکھا لیکن اس کی بارگاہ میں قبول نہیں۔ یہی حال ہر نیک عمل کا ہے، انسان ہر عمل کے ذریعے خود تقوی کی تلاش میں ہے، مارا پھر رہا ہے کہ کسی طرح متقی بن جاؤں، مگر وہ عمل بھی قبولیت پاتا ہے یا نہیں پاتا یہ بھی اس کو یقین نہیں ہے۔ مگر بارگاہ مصطفیٰ کا ادب کیا ہے؟ باری تعالیٰ کہتے ہیں جو میرے محبوب کی بارگاہ کا ادب کرتے ہیں ان کے دلوں کو تقوی کا نور دینے کے لیے چن لیتا ہوں۔ اور معلوم ہے چنا کسے جاتا ہے؟ چنا اسے جاتا ہے جس کی تلاش ہو۔ چنا کسے جاتا ہے؟ جس کی بھائی دیکھیں نا، آپ نے کبھی فروٹ خریدنا ہو، آپ دکان پہ چلے جائیں، آم لینے ہوں، آپ نے پورا ٹوکرا بھرا ہوتا ہے، آپ تلاش کرتے رہتے ہیں، جیسے ہی کوئی اچھا مل جاتا ہے اسے چن کے الگ کر لیتے ہیں۔ تو چنا اسے جاتا ہے جس کی تلاش ہو۔ اور اگر خدا یہ کہے میں ان کے دلوں کو چن لیتا ہوں تو مانا ہے خدا کسی کی تلاش میں ہے، خدا تلاش کر رہا ہے کہ کوئی مل جائے کیسا؟ جس کے دل میں مصطفیٰ کا ادب ہو، وہ ادب والے دلوں کو تلاش کرتا ہے، اور جب ادب والا دل مل جاتا ہے پکڑتا ہے اور تقوی کے نور سے بھر دیتا ہے، اس کو تقوی کی ساری منزلیں طے کروا دیتا ہے۔ ذرا آپ کمپیریزن کریں کہ کہاں انسان خود تقوی کے لیے مارا پھر رہا ہے کہ کسی نیک عمل کے ذریعے تقوی مل جائے مگر یقین نہیں ہے، اور ادھر ادب وہ ہے کہ ادھر بارگاہ مصطفیٰ کا ادب کیا، تقوی کی ساری منزلیں طے ہو گئی۔ اور یہ بھی نہیں کہا کہ اسے کوئی جزوی تقوی عطا کریں گے، جیسے کوئی آنکھ کا تقوی ہوتا ہے، کوئی کان کا تقوی ہے، کوئی ہاتھوں کا تقوی ہے، کوئی پاؤں کا تقوی ہے، کوئی پیٹ کا تقوی ہے، علماء نے بیان کیا، مگر اصل تقوی دوستو دل کا تقوی ہے۔ اگر یہ دل سنور جائے تو باقی تقوی خود بخود حاصل ہو جاتے۔ آقا نے ارشاد فرمایا کہ تمہارے جسموں کے اندر ایک گوشت کا لوتھڑا ہے، اذا صلحت صلح الجسد کلہ، اگر وہ سنور جائے تمہارا پورا جسم سنور جاتا ہے، اذا فسدت فسد الجسد کلہ، اگر وہ بگڑ جائے تو تمہارا پورا جسم بگڑ جاتا ہے۔ فرمایا الا وہی القلب، غور سے سن لو کہ وہ گوشت کا لوتھڑا تمہارے اندر دل ہے۔ تو دل کا تقوی کسی کسی کو ملتا ہے۔ یہاں فرمایا جو میرے محبوب کی بارگاہ کا ادب کرتے ہیں انہیں کوئی چھوٹا موٹا تقوی نہیں دیتا، ان کے دلوں کو پکڑتا ہوں اور تقوی کے نور سے بھر دیتا۔ ایک بات اور آگے فرمایا لہم مغفرتن، بتا رہا تھا کہ ادب کرنے والوں کو ملتا کیا ہے، انتہائی قابل توجہ مضمون ہے، بس صرف یہ ترجمہ کر کے آج چھوڑ دینا ہے، اصل تو اگلے 2 لیکچرز اسی آیت کریمہ پر ہوں گے۔ لہم مغفرتن، فرمایا پھر ان کے لیے بخشش ہے، کن کے لیے؟ جو مصطفیٰ کا ادب کرنے والے ہیں ان کے لیے کیا ہے؟ بخشش ہے ان کے لیے۔ اور اگر ڈیپلی اس آیت کریمہ کے ان الفاظ کو دیکھیں تو اس کا یہ معنی نہیں ہے کہ ان کے لیے بخشش ہے، یہ معنی ہی نہیں ہے۔ تو کیا معنی ہے یہاں؟ حقیقت میں لہم، یہ جار مجرور جو پہلے ہے نا، میں مشکل کی بجائے آسان بات کرتا ہوں تاکہ ہر کو سمجھ میں آئے۔ جیسے سورہ فاتحہ جب ہم پڑھتے ہیں تو اس میں ہم کہتے ہیں ایاک نعبد، معلوم ہے اس کا معنی کیا ہے؟ ہم تیری نہیں، یہ معنی نہیں ہوتا ہم تیری عبادت کرتے ہیں، نہیں، آپ کبھی ترجموں کو پڑھیں اس کا معنی لکھا ہوتا ہے ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ کبھی غور کیا آپ نے ترجمے پر؟ ایاک نعبد کا کیا معنی ہے؟ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، وایاک نستعین، ہم تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں، ہی پہ زور ہوتا ہے۔ بالکل یہی انداز یہاں ہے، لہم مغفرتن، معنی یہ نہیں کہ ان کے لیے بخشش ہے، معنی ہے کہ لوگوں بخشش میں نے بنائی ہی انہی کے لیے ہے جو مصطفیٰ کا ادب کرنے والے ہیں، معافی ہے انہی کے لیے، بخشش تو میں نے تیاری انہی کے لیے کی ہے، بخشش حق ہی انہی کا ہے۔ اور آپ کو معلوم ہے بخشش اور معافی کس کی ضرورت ہے؟ یہ کسی نیکوکار کی ضرورت نہیں ہے۔ بھئی دیکھیں نا، کوئی شخص یہاں کھڑا ہو، اس نے کوئی غلطی کوئی قصور نہ کیا ہو اور آپ اسے کہیں جا میں نے تجھے معاف کیا، تو کتنی بے تکی بات ہے۔ بھئی اس نے غلطی کوئی نہیں کی تو معاف کس بات میں آپ نے کر دیا؟ تو معافی کس کی ضرورت ہوتی ہے؟ بولیے معافی کس کی ضرورت ہوتی ہے؟ جس نے کوئی غلطی کی ہو، جس نے کوئی گناہ کیا ہو۔ یہ آخری بات کر رہا ہوں، بڑی قابل توجہ اور نچوڑ ہے آج کی گفتگو کا جو آپ کو دینا چاہ رہا۔
باری تعالیٰ اگر یہ کہیں کہ میں نے بخشش بنائی ہی انہی کے لیے ہے، معافی بنائی ہی انہی کے لیے ہے، تو معافی تو ضرورت ہے گناہ گاروں کی، کسی نیکوکار کی ضرورت۔ یہ جو بات کہنے والا ہوں، میری اس بات کا کوئی غلط معنی نہیں نکالے، میں یہ بات نہیں کہنا چاہ رہا کہ معاذ اللہ نمازوں کی ضرورت نہیں ہے، روزوں کی ضرورت نہیں ہے، حج کی ضرورت نہیں ہے۔ جو ایسی بات کرے وہ شیطان ہے۔ میں تو وہ بات کر رہا ہوں جو خدا نے خود مصطفیٰ کی شان میں کہی ہے اور جو قرآن میں کہی ہے۔ یہ جو فرمایا لہم مغفرتن، ان کے لیے معافی ہے، ان کے لیے بخشش ہے، تو معنی کیا ہے؟ باری تعالیٰ کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ پیارے، اگر ان سے کوئی گناہ سرزد ہو گیا ہو، کبھی بھولے سے میری نماز رہ گئی ہو، کوئی حج میں کمی کوتاہی رہ گئی ہو، کوئی روزہ رکھنے میں نقص رہ گیا ہو، پیارے کوئی میری نافرمانی کر بیٹھے ہو، مگر ایک خوبی ہو کہ تیری بارگاہ کا ادب کرنے والے ہو، تو فرمایا تیرے ادب کے صدقے ان کے سارے گناہوں کو معاف کر دوں، ان کے سارے گناہوں کو معاف کر دوں گا۔ ذرا کمپیریزن کریں نا، پہلی آیت میں کیا تھا کہ ساری زندگی انسان نیک اعمال کرتا رہا، مگر ایک بے ادبی ہوئی، سارے نیک اعمال پر پانی پھیر دیا گیا۔ یہاں کیا تھا؟ کئی غلطیاں ہو گئیں، کئی گناہ ہو گئے، مگر ایک ہی خوبی تھی کہ مصطفیٰ کا ادب تھا، بس فرمایا اس ادب کے صدقے تمہارے سارے گناہوں کو معاف کر دیا جائے گا، کوئی گناہ باقی نہیں رہے گا۔ اور اینڈ پہ آگے فرمایا وَأَجْرٌ عظیم، اور پھر اجر وہ دوں گا جس اجر کو میں خود خدا عظیم کہتا ہوں۔ اور معلوم ہے کوئی عظیم کسے کہتا ہے؟ کوئی کبھی اپنے سے چھوٹے کو عظیم نہیں کہتا، عظیم ہمیشہ کوئی اسے کہتا ہے جو اس سے بڑا ہو، جس کے مرتبے تک اس کی رسائی نہ ہو۔ خدا تو ہر چیز پر قادر ہے، مگر بلا تشبیہ و بلا مثال باری تعالیٰ ہمیں سمجھانے کے لیے کہنا یہ چاہ رہے ہیں، لوگوں آج تو تمہیں خبر نہیں ہے، قیامت کا دن آنے دو، پھر تمہیں سمجھ آئے گی مصطفیٰ کے ادب کرنے والوں کا مقام کتنا اونچا ہے۔ ان کو اجر وہ عطا کرنے والا ہوں جس اجر کو میں خود خدا عظیم کہہ رہا، وہ اجر بارگاہ خداوندی سے ملے گا۔ تو دوستو نچوڑ یہ آپ کو دیا کہ چاروں چیزیں ضروری ہیں، مصطفیٰ کی محبت، حضور کی بارگاہ کا ادب، حضور کے دین کی مدد اور نصرت، اور آقا کی سیرت کی اتباع، چاروں چیزیں ہونی چاہیے۔ مگر محبت اور ادب یہ بنیادی حیثیت کے حامل ہیں، اگر ان میں کمی ہوئی، کوئی نقص رہا، تو آپ کا سیرت پر عمل کرنا بھی کوئی فائدہ نہ دے گا، اور اگر اعمال میں کمی ہوئی، کسی وجہ سے رہ گئی، لیکن محبت اور ادب میں کامل ہوئے، تو اس محبت اور ادب کے صدقے باقی ساری کمیوں کو پورا کر دیا جائے۔ تحریک منہاج القرآن کا پیغام یہ ہے کہ لوگوں نیک اعمال کرو، نمازیں پڑھو، روزے رکھو، حج کرو، صدقہ و خیرات کرو، زکاتیں دو، مگر ان سارے اعمال کے ساتھ جب تک مصطفیٰ کی محبت اور ادب نہیں ہے تمہیں کامیابی کبھی میسر نہیں آ سکتی۔ آؤ مصطفیٰ کی محبت اور ادب میں فنا ہو جاؤ۔ جب تک یہ فنا ہونا نہیں آتا تب تک انسان کو کبھی کامیابی نہیں مل سکتی۔ حضور شیخ الاسلام پروفیسر ڈاکٹر محمد طاہر القادری، ان کا نگر نگر گلی گلی کوچا کوچا بس ایک ہی پیغام ہے جس کو ہر نشست کے اینڈ پہ میں دے رہا ہوں کہ لوگوں آؤ، عشق سرکار کی ایک شمع جلا لو دل میں، عشق سرکار کی ایک شمع جلا لو دل میں، بعد مرنے کے لحد میں بھی اجالا ہوگا۔ 11 بجے چونکہ آج ہمارے حال کی میرے خیال کو بکنگ ہے یہاں پر، اس لیے ہم ٹھیک 11 بجے ختم کر رہے ہیں، اور ویسے بھی 1.5 گھنٹے کی ہماری نشست ہوا کرے گی، ٹھیک 9:30 بجے شروع ہوگی اور 11 بجے انشاءاللہ ہم وائنڈ اپ کر دیا کریں گے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم نے جو کچھ کہا اس کو صحیح معنوں میں سمجھ کر اس پر ایمان لانے کی اور آقا کی سچی اور سچی غلامی کا پٹا اپنے گلے میں ڈالنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ چونکہ یہ 2-3 ماہ کافی بیزی ہوتے ہیں میرج حال والوں کے، تو اللہ رب العزت کی ذات ببرکات ان کو اور زیادہ دے، چونکہ یہ بالکل انہوں نے فری حال دیا ہے۔ تو یہ 2 مہینے جو 9 سے 11 بجے ٹائم ہوگا، 9:30 بجے ٹھیک خطاب شروع ہوگا اور 10:30 بجے تقریباً 35-40 منٹ پر ختم ہو جایا کرے گا۔ تو میری تمام احباب سے گزارش ہے کہ ٹھیک 9:15 بجے آپ یہاں تشریف لے آیا کریں، تاکہ آپ جو میرج حال والے ہیں ان کی یہ مجبوری ہے۔ تو میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ ہر صورت 9 سے 11 9:30 بجے خطاب شروع ہو جایا کرے گا، 9:15 بجے آپ ضرور اپنی سیٹوں پہ تشریف رکھا کریں۔ تو میں شکر گزار ہوں انتظامیہ کا، میرج حال والوں کا، اللہ رب العزت کی ذات و برکات ان کو اور زیادہ نوازے۔
اگلا جو خطاب ہے وہ 15 جنوری بروز اتوار ٹھیک 9 بجے آپ یہاں ہال میں آئیں گے. 9:30 بجے خطاب شروع ہوگا, 9:15 بجے پروگرام شروع ہوگا. 15 جنوری بروز اتوار اسی ہال میں انشاءاللہ العزیز ہوگا. منگل کا کنفرم کروا کے پھر آپ کو بتا دیں. ٹھیک. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و اصحاب سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. مولا جو ہماری مائیں, ہماری بہنیں, ہمارے بھائی دور و نزدیک سے آئے اس درس قرآن میں شرکت کی, مولا سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. مولا ہمیں صحیح معنوں میں اس قرآن کی محبت عطا فرما, اس قرآن کا ادب کرنے کی توفیق عطا فرما. مولا اس قرآن کی تلاوت اور اس کی سماعت کو اپنا معمول بنانے کی توفیق عطا فرما. مولا اس کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما اور اس کے میسج اور پیغام کو ہر فرد تک پہنچانے کی توفیق عطا فرما. مولا اپنے محبوب کی سچی اور سچی محبت عطا فرما. حضور کے در کا سگ بننے کی توفیق عطا فرما. آقا کے نقش قدم کو اپنا قبلہ و کعبہ بنانے کی توفیق عطا فرما. حضور کی سیرت و صورت کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنانے کی توفیق عطا فرما. مولا جو بھائی جو ہماری تحریک کے ساتھی اس درس قرآن کا اہتمام کرتے ہیں, مولا ان کی کاوش کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما. مولا ان کو اجر عظیم عطا فرما. مولا ان کے گھروں میں اپنی رحمتیں اور برکتیں نازل فرما. مولا اس نشست کے صدقے جو بیمار ہیں انہیں شفاء کلی عطا فرما. اور بالخصوص یہ حال والے جو ہمارے ساتھ تعاون کر رہے ہیں, مولا ان کی اس نیک کام کو بھی اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما. ان کے کاروبار میں برکت عطا فرما. مولا اس مبارک نشست کے صدقے جو بیمار ہیں انہیں شفاء کلی عطا فرما. جو اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں, مولا ان کی بخشش و مغفرت فرما. حضور قائد محترم کے سائے کو تادیر ہمارے سروں پر قائم رکھ. مولا ہمیں ان کا دست و بازو بننے کی توفیق عطا فرما. اس مشن کو دن دگنی رات چوگنی ترقی عطا فرما. ہمیں زیادہ سے زیادہ مولا اس قرآن سے مستفید ہونے کی توفیق عطا فرما. مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. یہ